السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 سال پہلے جس یتیم بچی کو میں نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا، آج اس کی شادی تھی، مگر مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جذباتی لمحہ میری زندگی کا سب سے لرزہ خیز موڑ ثابت ہوگا۔ رخصتی کے وقت جب میں نے اسے گلے لگایا تو اس نے میرے کان میں ایسی سرگوشی کی جس نے میرے وجود کو برف کر دیا۔ مجھے پتا ہے کہ 14 سال پہلے مجھے کچرے میں پھینکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا۔ میری اور طارق کی شادی کو 14 طویل سال بیت چکے تھے، مگر ہمارے گھر کا آنگن آج بھی ویران تھا، اور یہ 14 سال میں نے کس کرب، اذیت اور تکلیف میں گزارے تھے یہ صرف میرا دل جانتا تھا۔ شروع کے چند سالوں میں تو طارق میرے اس دکھ میں برابر کا شریک تھا۔ وہ مجھے دلاسا دیتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے ہر ممکن علاج کروایا، ہر حکیم، ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، پیروں فقیروں کے دروازے کھٹکھٹائے، منتیں مانگیں، وظیفے کیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کیں، مگر میری گود سونی ہی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طارق کا رویہ میرے ساتھ بری طرح بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کی محبت اور توجہ کی جگہ سرد مہری اور غصے نے لے لی۔ وہ گھر میں بہت کم وقت گزارتا اور مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے سے بھی کترانے لگا۔ خاندان کی عورتوں اور محلے داروں کے تانوں نے میری زندگی پہلے ہی اجیرن کر دی تھی۔ ہر شادی، ہر تقریب اور ہر خوشی کی محفل میں مجھے بھانج پن کے نشتر چبوئے جاتے۔ کوئی مجھے منحوس کہہ کر پکارتا، کوئی طارق کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دوسری شادی کا مشورہ دیتا۔ میری ساس اور نندیں تو بات بے بات مجھے تانے دیتی کہ میں نے ان کے بیٹے کی زندگی اور جوانی برباد کر دی ہے، اور میرا سایہ بھی ان کے گھر کے لیے بدقسمتی کی علامت بن چکا ہے۔ میں راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر جاگ جاگ کر روتی اور خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی، مگر شاید میرے نصیب میں اولاد کا سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ ان 14 سالوں میں نے ہر طرح کا دکھ سہا، ہر ذلت برداشت کی، مگر میں نے کبھی طارق سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اسے بھی اولاد کی اتنی ہی تڑپ ہے جتنی مجھے ہے، مگر وہ اپنا غصہ مجھ پر نکالتا تھا۔ اس دن نومبر کی ایک بے حد سرد اور اداس شام تھی۔ میں محلے کی ایک بیمار رشتہ دار کی عیادت کر کے بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے میرے وجود کو مزید ٹھنڈا کر رہے تھے، اور میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر پھر وہی تنہائی اور طارق کی خاموشی میرا استقبال کرے گی۔ میں اپنے ہی خیالات میں گم محلے کی اس سنسان اور کچے موڑ سے گزر رہی تھی، جہاں ایک پرانی گرتی ہوئی خستہ حال دیوار کے سائے میں کچرے اور غلاظت کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا رہتا تھا۔ وہاں سے ہمیشہ سخت بدبو آتی تھی، اور لوگ ناک پر کپڑا رکھ کر جلدی سے گزر جاتے تھے۔ اچانک ایک انتہائی مدھم اور کمزور سی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میں رک گئی اور رک کر غور سے سننے لگی۔ یہ کسی انسان کے بچے کی رونے کی آواز تھی، جو کچرے کے ڈھیر کے بالکل بیچ میں سے آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر ارد گرد نظر دوڑائی، مگر دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا تیزی سے گہرا ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کسی بلی یا کتے کے بچے کی آواز ہوگی جو بھوک سے رو رہا ہے، اور میں نے اپنے قدم تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر وہ آواز دوبارہ ابھری، اور اس بار اس میں ایک عجیب سی تڑپ
بے بسی اور درد تھا۔ میری ممتا جو سالوں سے میرے اندر کہیں گہری دفن تھی، وہ گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ وہ اچانک پوری شدت سے بیدار ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ بچہ کچرے میں پڑا مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میں اپنے تمام تر خوف اور کچرے کی شدید کراہت کو پسے پشت ڈال کر اس غلاظت کے ڈھیر کی جانب مڑ گئی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں چلتی گئی۔ کچرے کے ڈھیر کے بالکل قریب پہنچ کر میری نظر ایک پرانی میلی اور گندی بوری پر پڑی، جس کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی اور رونے کی کمزور آواز بالکل اسی بوری کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے اور سرد ہاتھوں سے اس بوری کا بندھا ہوا منہ کھولا تو اس کے اندر موجود منظر نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بوری کے اندر ایک نومولود بچی پڑی تھی، جس کا جسم سردی کی شدت سے بالکل نیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ننھے ہونٹ سردی سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ بچی کے جسم پر مٹی، خون اور کچرے کی غلاظت لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند کیے بس کمزور سی آواز نکال رہی تھی، جیسے اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا تیزی سے گھوم رہی ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا ظالم اور پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی معصوم جان کو پیدا ہوتے ہی اس کچرے اور غلاظت میں سردی سے مرنے کے لیے پھینک جائے۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس ننھی جان کو اس غلاظت سے اٹھا کر سیدھا اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے سینے کی حدت پا کر بچی کے رونے کی آواز کچھ دھیمی ہو گئی اور اس نے اپنا چھوٹا سا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے فوراً اپنی اونی بڑی چادر اتاری اور اس بچی کو پوری طرح اس میں چھپا لیا تاکہ اسے مزید سرد ہوا نہ لگے۔ اس وقت نہ تو مجھے دنیا کا کوئی خوف تھا، نہ خاندان والوں کے کڑوے تانوں کی پرواہ، نہ ہی طارق کے شدید غصے کا ڈر۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے ہر حال میں اس بچی کی جان بچانی ہے اور اسے گرم بستر پر لٹانا ہے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی، بلکہ بھاگتی ہوئی، سیدھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں کوئی مجھے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا کہ میں چادر میں کیا چھپا کر لے جا رہی ہوں، مگر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ طارق نہیں کھلا۔ میری بدحواس حالت، میرے کپڑوں پر لگی کچرے کی غلاظت، بدبو اور میرے سینے سے لگی چادر کو دیکھ کر طارق کے ماتھے پر شدید بل پڑ گئے۔ اس نے سخت اور غصے والے لہجے میں مجھ سے پوچھا، زہرا، تم اس چادر میں کیا چھپا کر لائی ہو؟ اور یہ تم سے کیسی کچرے کی بدبو آ رہی ہے؟ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے طارق کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر اندر صحن میں داخل ہو گئی۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طارق بھی غصے سے پیر پٹکتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا کہ میں اس کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی اور میں پاگلوں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہوں۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے جلدی سے چادر کھولی، بچی کو اپنی نرم بستر پر لٹا کر ایک صاف کپڑے سے اس کا چہرہ اور جسم صاف کرنے لگی۔ طارق بستر پر پڑی اس غلاظت سے بھری نومولود بچی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ پھر اس کا غصہ ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے مجھ پر پوری قوت سے چیختے ہوئے کہا، زہرا، یہ کیا ہے؟ تم یہ کس کی نجاست اٹھا لائی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے روتے ہوئے طارق کے آگے ہاتھ جوڑے اور منت کی کہ طارق، خدا کے لیے
ایسا نہ کہو، یہ نجاست نہیں ہے، یہ ایک معصوم جان ہے جسے کوئی ظالم کچرے کے ڈھیر پر سردی میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ میں اسے وہاں مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرتا۔ طارق نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم کسی کے پھینکے ہوئے گناہ کو میرے گھر میں پناہ نہیں دے سکتی۔ میں اس ناجائز اور لاوارث بچی کو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کرو یا اسپتال چھوڑ کر آؤ۔ طارق مسلسل ضد کر رہا تھا اور مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ میں فوراً اس بچی کو واپس اسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر آؤں جہاں سے میں اسے اٹھا کر لائی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے طارق کا ہاتھ جھٹک دیا اور بچی کے آگے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ آج میرے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اور طاقت آ گئی تھی۔ میں نے طارق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، انتہائی مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں کہا، طارق میں مر جاؤں گی، میری جان چلی جائے گی، لیکن میں اس معصوم بچی کو دوبارہ اس موت کے منہ اور کچرے کے ڈھیر میں نہیں دھکیلوں گی۔ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اللہ نے اسے بچانے کے لیے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ طارق نے ایک طنزیہ اور زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم اس بچی کو پال کر پورے خاندان اور محلے میں مجھے ذلیل کروانا چاہتی ہو۔ کل کو لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچی کہاں سے آئی، کس کی ہے، اس کا باپ کون ہے۔ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا چاہتا اور نہ ہی میں کسی لاوارث کو اپنا نام دے سکتا ہوں۔ میں نے بھی دو ٹوک الفاظ میں طارق کو جواب دیا کہ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو لوگ 14 سال سے مجھے بھانج ہونے کے تانے دے رہے ہیں وہ اب بھی بولیں گے۔ ان کا کام صرف بولنا اور تانے دینا ہے، مگر میں ان بے حس لوگوں کے ڈر سے اس معصوم بچی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم نام نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں اسے خود پالوں گی۔ طارق نے شدید غصے میں آ کر کمرے میں پڑا ہوا شیشے کا جگ اٹھا کر پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے اور بچی ڈر کر رونے لگی۔ طارق نے مجھے انگلی دکھاتے ہوئے آخری دھمکی دی، زہرا، اگر یہ بچی اس گھر میں رہی تو تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ تم فیصلہ کر لو، تمہیں میں اور یہ گھر چاہیے یا کچرے سے ملی ہوئی لاوارث بچی۔ میرا دل طارق کی سخت دھمکی پر ذرا بھی نہیں کانپا، نہ ہی میری آنکھوں میں کوئی خوف آیا۔ میں نے اسے انتہائی صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا، طارق، اگر مجھے اس بچی اور اس گھر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو تم کان کھول کر سن لو، میں اس بچی کو چنوں گی اور ابھی اسی وقت تمہارا یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرا یہ فیصلہ کن اور نہ ڈر روپ دیکھ کر طارق کے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ وہ عورت جو 14 سال سے اس کے ہر ظلم، ہر زیادتی اور ہر بے رحمی کو خاموشی سے سر جھکا کر سہ رہی تھی، آج ایک لاوارث بچی کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھلی بغاوت پر اتر آئی تھی۔ طارق کچھ دیر غصے سے ہانپتا رہا، مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا۔ میں نے جلدی سے بچی کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے ہلکی ہلکی تھپکی دینے لگی۔ بچی نے بھی میرے سینے پر سر رکھ کر سکون کی سانس لی، جیسے اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ طارق کا غصہ اچانک کچھ ٹھنڈا پڑنے لگا، یا شاید وہ اپنے شاطر ذہن میں کوئی اور ہی حساب کتاب کر رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور انتہائی سرد اور بے حس لہجے میں مجھ سے کہا، زہرا، تم جو چاہے کرو، مگر یاد رکھنا
کل کو اگر اس بچی کی وجہ سے میری کوئی رسوائی ہوئی، یہ خاندان والوں نے مجھ پر کوئی انگلی اٹھائی، میں تمہارا ساتھ بالکل نہیں دوں گا۔ اس بچی کی پوری ذمہ داری صرف اور صرف تمہاری ہوگی، اور میں اس کا کوئی خرچہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر طارق تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے شکرانے کے آنسو بہاتے ہوئے بچی کا ماتھا چوما، اسے اپنے سینے سے اور زور سے لگا لیا، اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اپنے رب کو گواہ بنا کر یہ پختہ عہد کیا کہ اب یہ بچی میری زندگی کا واحد مقصد اور میرا کل سرمایہ ہے۔ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے ہر حال میں اس بچی کو اپنی سگی بیٹی بنا کر پالنے کا حتمی اور اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، مگر حقیقت میں 14 طویل سال گزر چکے تھے۔ ان 14 سالوں میں میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ فاطمہ کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی جیسے اس ویران اور سونی چار دیواری میں بہار آ گئی ہو۔ شروع کے کچھ مہینے بہت کٹھن اور مشکل تھے۔ مجھے راتوں کو جاگنا پڑتا، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی، مگر اس کی ایک معصوم مسکراہٹ میری ساری دن بھر کی تھکن اتار دیتی تھی۔ محلے والوں اور رشتہ داروں نے شروع میں بہت باتیں بنائیں۔ کسی نے کہا لاوارث خون اپنا رنگ دکھائے گا، کسی نے تانے دیے کہ کسی کا پھینکا ہوا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ میری ساس اور نندوں نے تو میرے گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر میں نے سب کی باتوں کو انسنا کر دیا۔ میرا سارا دھیان صرف اور صرف فاطمہ کی پرورش پر تھا۔ میں نے اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی۔ سب سے زیادہ حیران کن تبدیلی طارق کے رویے میں آئی تھی۔ وہ طارق جس نے اس معصوم بچی کو گھر میں رکھنے پر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا اور مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دی تھیں، وہ آہستہ آہستہ فاطمہ کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ جب فاطمہ نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں طارق کو پہلی بار بابا پکارا، تو جیسے طارق کے اندر کا سارا غرور اور غصہ پگھل گیا۔ وہ باہر سے آتا تو سیدھا فاطمہ کو گود میں اٹھا لیتا، اس کے لیے نت نئے کھلونے اور کپڑے لاتا۔ مجھے اکثر حیرت ہوتی کہ کوئی انسان اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے، مگر پھر میں خود ہی اپنے دل کو تسلی دیتی کہ یہ سب میری سچی نیت اور فاطمہ کی معصومیت کا کمال ہے۔ طارق اسے ایک سگے باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرنے لگا تھا۔ فاطمہ کو ذرا سا بخار ہوتا تو طارق ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر جاگتا رہتا۔ وہ اسے کبھی رونے نہیں دیتا تھا، اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا، مجھ سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی تھی کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا اور اللہ نے میرے گھر کا اجڑا ہوا سکون واپس لوٹا دیا ہے۔ فاطمہ بھی ہم دونوں کی جان تھی۔ وہ بہت فرمانبردار، سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی بچی نکلی۔ اس نے کبھی ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے۔ اس نے پورے گھر کو اپنی محبت سے جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میری ننھی سی گڑیا کب جوان ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ 14 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کا قد مجھ سے بھی نکل گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور سلیقہ مندی کی وجہ سے خاندان اور محلے میں ہر طرف اس کی تعریفیں ہوتی تھیں۔ وہ رشتہ دار جو کبھی مجھے اور فاطمہ کو تانے دیتے تھے، اب اس کے لیے رشتوں کے پیغامات بھیجنے لگے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے ایک انتہائی نیک اور شریف گھرانے کا انتخاب کیا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور برسرِ روزگار تھا اور ان کا خاندان بھی بہت سلجھا ہوا تھا۔ طارق نے تو جیسے فاطمہ کی شادی کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی۔ اس نے ہر چیز کا بہترین انتظام کیا۔
وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی اور خوشیوں کا سماں تھا۔ کپڑوں اور زیورات کی خریداری میں ہم نے کئی دن گزارے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے جہیز کا ایک ایک جوڑا تیار کیا اور اس پر گوٹا کنارے لگائے۔ گھر کو برقی کمکموں اور تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ راتوں کو گھر میں ڈھولک بجتی اور خوشی کے گیت گائے جاتے۔ رشتہ داروں اور مہمانوں کی چہل پہل سے سارا گھر بھرا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ جس بچی کو میں نے کچرے کے ڈھیر سے موت کے منہ سے نکالا تھا، آج وہ کسی کے گھر کی عزت اور ملکہ بننے جا رہی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا ہر ماں کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ شادی کا دن۔ گھر میں صبح سے ہی ایک عجیب سی رونق اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ طارق باہر مہمانوں کو دیکھ رہا تھا اور میں اندر اپنی بیٹی کو تیار کروا رہی تھی۔ جب اس نے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہنا اور اس کے ماتھے پر جھومر سجایا گیا، وہ بالکل آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں نے صدقے واری ہو کر اس کی بلائیں لی اور اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی۔ وہ مسلسل میرا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور مجھے چھوڑ کر جانے کے خیال سے اداس تھی۔ میں اسے سمجھا رہی تھی کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک دن انہیں اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ شام ڈھلے برات آ گئی اور پورے محلے میں شہنائیوں کی آواز گونجنے لگی۔ مہمانوں کی توازے کی گئی۔ نکاح کا وقت قریب آ گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میری فاطمہ اب کسی اور کی امانت بن چکی تھی۔ گھر کے ہر کونے سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور طارق کا تو خوشی سے برا حال تھا۔ وہ ہر مہمان کو گلے لگا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک اور فخر تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے اتنی بڑی عزت اور خوشی سے نوازا۔ میں کچن سے مہمانوں کے لیے کچھ سامان لے کر نکلی اور سیدھی اپنے کمرے کی طرف گئی جہاں میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بس کچھ ہی دیر میں رخصتی ہونے والی تھی۔ اسے ہم سے جدا ہونا تھا اور اپنے نئے گھر جانا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہو گئی تھی جو ہر ماں کو اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت ہوتی ہے۔ گھر کے صحن میں اب بھی خوشی کے گیت گائے جا رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور خوبصورت فریضہ ادا کر دیا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام اور خوشگوار دن تھا اور میں اپنی مامتا کی تکمیل پر نازاں تھی۔ آج اس کی شادی تھی، مگر مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جذباتی لمحہ میری زندگی کا سب سے لرزہ خیز موڑ ثابت ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور رخصتی کا وہ کٹھن اور بھاری وقت بالکل سر پر آ پہنچا تھا جس کا ہر ماں کو ایک نہ ایک دن سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سارا گھر جو کچھ دیر پہلوں تک کہکہوں، خوشیوں کے گیتوں اور ڈھولک کی تھاپ سے گونج رہا تھا، اب وہاں عجیب سی بوجھل خاموشی اور اداسی چھا گئی تھی۔ صحن میں بچھی ہوئی سرخ چاندنیاں اب سونی لگ رہی تھیں اور مہمانوں نے واپسی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ طارق کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ فاطمہ کے پاس کھڑا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنے رومال سے آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ محلے اور خاندان کے وہ تمام عورتیں جو کبھی مجھے بھانج پن کے تانے دیتی تھیں، آج طارق کی اس محبت اور تڑپ کی قسمیں کھا رہی تھیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ کوئی سگا باپ بھی
اپنی بیٹی کی جدائی میں اس طرح نہیں تڑپتا جس طرح طارق فاطمہ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ طارق کا یہ روپ دیکھ کر میرا اپنا دل بھی بھر آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وقت نے کیسا عجیب پلٹا کھایا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو 14 سال پہلے اس معصوم جان کو کچرے میں واپس پھینکنے پر بضد تھا، اور آج اس کی جدائی میں اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا اپنا دل پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے جس بچی کو اپنی پلکوں کے سائے میں پالا تھا، جسے میں نے اپنی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون دے کر جوان کیا تھا، آج وہ میرے آنگن سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی۔ دلہے والوں نے رخصتی کا تقاضا کیا تو گھر کی عورتوں نے فاطمہ کو سہیلیوں کے جھرمٹ میں کمرے سے باہر صحن کی طرف لانا شروع کر دیا۔ فاطمہ کے قدم بہت بھاری تھے۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور بار بار مڑ کر گھر کے در و دیوار کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے ان ساری یادوں کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ گھر کے مرکزی دروازے کے باہر پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی کھڑی تھی، اور دلہا دروازے کے پاس کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ طارق نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا بازو تھاما اور اسے اپنے سہارے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ طارق مسلسل رو رہا تھا اور اسے دعائیں دے رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ دونوں دروازے کی چوکھٹ کے قریب پہنچے، فاطمہ کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لی۔ اس نے چلنے سے انکار کر دیا، اور طارق کا ہاتھ بڑی نرمی سے مگر ایک عجیب سی مضبوطی اور بے رخی کے ساتھ اپنے بازو سے چھڑا لیا۔ طارق حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، مگر فاطمہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور مڑ کر سیدھا میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ فاطمہ نے بھی آگے بڑھ کر مجھے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور میں بے اختیار اس کی پیٹھ اور سر سہلا رہی تھی۔ میرے آنسو اس کے عروسی لباس پر گر رہے تھے۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رخصتی کا یہ لمحہ بے حد دل چیر دینے والا تھا۔ مگر اسی دوران مجھے فاطمہ کے جسم میں ایک عجیب سی سرد مہری اور اکڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ عام طور پر لڑکیاں اپنی ماں سے بچھڑتے وقت پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیں اور ہچکیاں لیتی ہیں، مگر فاطمہ کی سسکیاں اچانک بالکل رک گئی تھیں۔ اس کا جسم میرے سینے کے ساتھ لگ کر بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا شاید جدائی کے صدمے سے وہ نڈھال ہو رہی ہے۔ میں نے اسے الوداع کہنے اور تسلی دینے کے لیے آخری بار بہت زور سے گلے لگایا اور اس کے کان میں کچھ دعائیہ کلمات کہنے لگی کہ اللہ اسے نئے گھر میں خوش رکھے۔ مگر اسی لمحے اس نے اپنا چہرہ میرے کندھے پر مزید سختی سے رکھا اور اپنا منہ میرے دائیں کان کے بالکل قریب کر لیا۔ میں اس کی تیز اور بے ترتیب سانسوں کی تپش اپنے گال پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کپ کپاہٹ، سرد مہری اور غصہ تھا جو میں نے ان 14 سالوں میں اس کے اندر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہاں کھڑے طارق یا کسی اور مہمان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آواز صرف اور صرف میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ نے میرے جسم کے سارے خون کو برف کی طرح جما دیا۔ میری دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے
بالکل بند ہو گئے اور مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے یکدم ساری زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے روتے ہوئے یا سسکتے ہوئے نہیں، بلکہ ایک انتہائی کربناک، تلخ اور کاٹدار لہجے میں میرے کان میں ایسی سرگوشی کی جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے میرے کان میں کہا، امی، مجھے پتا ہے 14 سال پہلے مجھے اس سرد اور کالی رات میں کچرے کے اس غلیظ ڈھیر میں کیڑوں کے حوالے کر کے مرنے کے لیے پھینکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا شوہر اور میرا سگا باپ طارق تھا۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میری سماعتیں مکمل طور پر سن ہو گئی۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں فاطمہ کو خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، جہاں مجھے اب کوئی آنسو نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ، ایک شدید غصہ اور ایک عجیب سی نفرت نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنے بھاری عروسی جوڑے کے اندر چھپائی ہوئی ایک پرانی اور خستہ حال ڈائری نکالی اور میرے کانپتے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، امی، یہ ڈائری مجھے چند دن پہلے گھر کی صفائی کرتے ہوئے طارق کی اس پرانی الماری کے سب سے نچلے خانے سے ملی تھی، جس کی چابی وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ الماری کا تالا کافی عرصے سے خراب تھا اور میں نے اسے تھوڑے زور سے کھول لیا تو وہاں پرانے کاغذات کے بالکل نیچے یہ بوسیدہ ڈائری چھپی ہوئی تھی۔ میں نے تجسس میں آ کر اسے پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی صفحے پر میرے پیروں تلے سے ساری زمین نکل گئی۔ یہ ڈائری طارق کی تھی اور اس میں اس کی اپنی لکھائی میں اس کے تمام گناہوں کی، اس کی منافقت اور اس کے فریب کا پورا کچا چھٹا موجود تھا۔ فاطمہ نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ ڈائری کے مطابق طارق نے ہماری شادی کے چند سال بعد ہی اولاد کی شدید خواہش اور میرے بھانج پن سے تنگ آ کر ایک دوسری عورت سے مجھ سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ وہ عورت ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور طارق نے اسے شہر کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ کئی سالوں تک وہ مجھ سے یہ جھوٹ بولتا رہا کہ وہ دفتر کے کام سے دوسرے شہر جاتا ہے، جبکہ وہ دراصل اپنی دوسری بیوی کے پاس جاتا تھا۔ جب اس عورت کے ہاں میری پیدائش ہونے والی تھی تو وہ عورت دوران زچگی شدید بیمار ہو گئی اور مجھے جنم دیتے ہی وفات پا گئی۔ طارق نے اس اچانک افتاد پر بری طرح گھبرا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک نومولود بچی کو لے کر کہاں جائے اور کیا کرے۔ اگر وہ مجھے سیدھا گھر لے آتا تو اس کی دوسری شادی کا راز فاش ہو جاتا اور اسے خاندان بھر میں اور محلے میں شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے اپنی جھوٹی عزت بچانے اور میرے غصے سے بچنے کے لیے ایک انتہائی مکروہ، گھناؤنا اور بزدلانہ کھیل کھیلا۔ اس نے اپنی ڈائری میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں روزانہ شام کو اس کچے اور سنسان راستے سے گزر کر اپنی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے جاتی ہوں۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر اپنی ہی سگی بیٹی کو اس سرد اور کالی رات میں کچرے کے اس غلیظ ڈھیر میں پھینک دیا تاکہ میں اسے لاوارث اور یتیم سمجھ کر ترس کھاؤں اور خود اٹھا کر گھر لے آؤں۔ طارق نے ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسے میری فطرت پر پورا یقین تھا کہ میری مامتا مجھے کبھی اس معصوم بچی کو وہاں کچرے میں تڑپتا ہوا چھوڑنے نہیں دے گی، اور اس طرح
اس کی بیٹی بھی پل جائے گی اور اس پر کوئی بوجھ بھی نہیں آئے گا، اور اسے کسی کے سامنے اپنی دوسری شادی کا اعتراف بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ فاطمہ نے مزید بتایا کہ طارق نے اس رات میرا پیچھا بھی کیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میں نے بچی کو اٹھایا ہے یا نہیں، اور جب میں نے بچی کو اٹھا لیا تو وہ جلدی سے شارٹ کٹ راستے سے مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا، اور جب میں بچی کو لے کر گھر پہنچی تو اس نے میرے سامنے حیرانی اور شدید غصے کا وہ سارا جھوٹا ناٹک کیا تاکہ مجھے ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ وہ اس بچی کے بارے میں پہلے سے کچھ جانتا ہے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سب سن کر اور اس پرانی ڈائری کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر میرے اندر جیسے لاوا پکنے لگا، میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں، اور میرے 14 سالوں کا دکھ، میری وہ ساری اذیت جو میں نے لوگوں کے تانے سن کر برداشت کی تھی، وہ راتیں جو میں نے رو رو کر مسلح پر گزاری تھیں، سب ایک دم میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ مجھے طارق کی وہ ساری منافقت یاد آنے لگی جب وہ مجھ پر غصہ کرتا تھا، مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا تھا، میری ساس اور نندیں جب مجھے تانے دیتی کہ میں نے ایک ناجائز اور لاوارث بچی کو ان کے گھر میں گھسا دیا ہے، تو طارق خاموش کھڑا تماشا دیکھتا رہتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ اس کا راز محفوظ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اس لاوارث بچی کو اپنانے پر کتنا مجبور ہے، جبکہ وہ خود اس کا سگا باپ تھا۔ میں نے مڑ کر طارق کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہاں کھڑا مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا اور لوگوں کے سامنے ایک شفیق باپ بننے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میرے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں تیزی سے طارق کی طرف بڑھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ پرانی ڈائری پوری طاقت سے اس کے منہ پر دے ماری۔ طارق ڈائری کو دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں موجود سارا جھوٹا دکھ اور آنسو فوراً غائب ہو گئے، اور ان کی جگہ ایک شدید خوف اور گھبراہٹ نے لے لی۔ وہاں موجود تمام مہمان، رشتہ دار، میری ساس، میری نندیں اور دلہے والے سب حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک رخصتی کے وقت مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے طارق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بلند اور غصے بھری آواز میں کہا، طارق تم انسان نہیں ہو، تم ایک درندے اور منافق شخص ہو۔ تم نے 14 سال تک مجھ سے اور اس معصوم بچی سے کتنا بھیانک جھوٹ بولا۔ تم نے اپنی ہی سگی بیٹی کو سردی میں مرنے کے لیے کچرے پر پھینک دیا، صرف اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے۔ میری آواز سن کر صحن میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ طارق نے ہکلاتے ہوئے اور کانپتے ہوئے مجھ سے کہا، زہرا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، خدا را تماشا مت بناؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تماشا تو تم نے میری زندگی کا بنایا ہے۔ تم نے مجھے 14 سال تک اپنے خاندان سے بانجھ پن کے تانے سننے دیے۔ تم نے میرے سامنے اس بچی کو لاوارث کہہ کر دھتکارا، جبکہ یہ تمہارا اپنا خون تھا۔ تم نے مجھ سے دھوکہ کر کے دوسری شادی کی اور پھر مردہ بیوی کی نشانی کو غلاظت میں کیڑوں کے حوالے کر دیا۔ میں نے مڑ کر اپنی ساس اور نندوں کی طرف اشارہ کیا جو پتھر کی بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے ان سے کہا، کہتی تھی نا تم لوگ کہ میں بھانج ہوں اور میں نے کسی کی ناجائز گناہ تمہارے گھر میں لا کر رکھ دیا ہے،
تو سن لو، آج یہ کچرے سے ملی ہوئی بچی کسی اور کا نہیں بلکہ تمہاری اسی نیک اور پارسا بیٹے کا سگا خون ہے، جس نے بزدلوں کی طرح اسے کچرے میں پھینکا تھا۔ طارق نے ڈائری زمین سے اٹھائی اور میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگا اور کہا، زہرا میری بات سنو، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ہماری شادی بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں جانتا تھا تم اولاد کے لیے کتنا تڑپتی ہو اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا تاکہ تمہیں ایک بیٹی مل جائے اور تم خوش رہ سکو اور میرا راز بھی چھپا رہے۔ میں نے طارق کی یہ بہودہ بات سن کر ایک زہریلی ہنسی ہنسی اور بغیر کچھ سوچے اس کے منہ پر ایک انتہائی زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میرے تھپڑ کی گونج پورے صحن میں سنائی دی اور طارق کا سر ایک طرف کو لڑک گیا۔ میں نے طارق سے کہا کہ تم نے یہ سب میرے لیے نہیں بلکہ اپنی بزدلی اور منافقت چھپانے کے لیے کیا تھا۔ تم ایک باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ جو باپ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی نومولود بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل دے، وہ انسان نہیں ہوتا۔ آج تم یہ جو آنسو بہا رہے ہو، یہ بیٹی کی جدائی کے نہیں ہیں بلکہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے آنسو ہیں۔ تم نے 14 سال تک ایک جھوٹی زندگی گزاری اور میرے جذبات سے کھیلتے رہے۔ فاطمہ بھی چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اس نے دلہے کو اشارہ کیا اور دلہا بھی حیرانی اور صدمے سے یہ سب سنتے ہوئے ہمارے قریب آ گیا۔ فاطمہ نے طارق کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، آپ میرے باپ نہیں ہیں، میرا باپ صرف ایک دھوکے باز اور بزدل انسان ہے جس نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میری صرف ایک ہی ماں ہے اور وہ زہرا ہے، جس نے مجھے کچرے سے اٹھا کر سینے سے لگایا اور اپنا خون پلا کر پالا۔ آپ نے 14 سال جو مجھ سے محبت کا ناٹک کیا، وہ دراصل آپ کا احساس جرم تھا جو آپ کو اندر سے کھا رہا تھا۔ طارق زمین پر گر کر رونے لگا اور میری منتیں کرنے لگا کہ میں اسے معاف کر دوں اور اس کا گھر برباد نہ کروں۔ وہ سب کے سامنے ذلیل ہو چکا تھا۔ جن رشتہ داروں اور محلے والوں کے سامنے وہ نیک اور شریف بنتا تھا، آج ان سب کی نظروں میں اس کا اصل اور گھنونا چہرہ آ چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے طارق کا وہ پہلا دن گھوم گیا جب میں اسے گھر لائی تھی۔ وہ کیسے نفرت سے دیکھ رہا تھا اور اب سمجھ آیا کہ وہ نفرت اپنی بیٹی سے نہیں بلکہ اس راز سے تھی جو اسے ہمیشہ ڈراتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور انتہائی پرعزم اور دو ٹوک لہجے میں طارق سے کہا کہ طارق، آج سے 14 سال پہلے جب تم مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر مجھے تم میں اور اس بچی میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں اس بچی کو چنوں گی۔ آج میں اپنا وہی فیصلہ دہرا رہی ہوں۔ میں آج اور ابھی اسی وقت تم سے اپنے سارے رشتے ختم کرتی ہوں۔ میں اب ایک پل بھی تمہارے جیسے منافق اور دھوکے باز شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری ساس اور نندوں کی آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے تاحال وہی کٹور پن تھا جو ان کے اندر کے زہر کو ظاہر کر رہا تھا، مگر اب مجھے ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اندر ایک نئی طاقت کا نزول ہو چکا تھا جس نے مجھے طارق کے ہر خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دلہے کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا چلیں، یہاں اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دلہے نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور ہم تینوں طارق کو اسی گھر کے صحن میں تنہا، روتا اور تڑپتا ہوا چھوڑ کر باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ طارق پیچھے سے مجھے اور فاطمہ کو آوازیں دیتا رہا، منتیں کرتا رہا، مگر ہم نے ایک بار بھی
پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی چلی اور میں نے ہمیشہ کے لیے اس گھر اور اس منافق شخص کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا باب ختم ہو چکا تھا، مگر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ میری بیٹی، میرا غرور میرے ساتھ تھی، اور اب ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے تھے، جہاں طارق جیسے جھوٹے اور بزدل انسان کا کوئی سایہ نہیں تھا، اور اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ تنہا اور رسوا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بھی عجیب سکون مل رہا تھا کہ میں نے اس کچرے کے ڈھیر سے اٹھائی ہوئی بچی کو عزت دی تھی، اور آج اس بچی نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے روشناس کروا کر ایک نئی راہ دکھا دی تھی۔ طارق کی دوسری شادی کا وہ گھر محض ایک کھنڈر بن چکا تھا، کیونکہ اس کے اندر چھپا ہوا کینہ اور فریب اس کے سارے رشتے بھسم کر گیا تھا۔ فاطمہ گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں وہ ڈائری موجود تھی جو اب ہمارے لیے ایک عدالت کا ثبوت بن چکی تھی۔ ہم شہر سے دور اس نئے سفر پر رواں دواں تھے، جہاں میرا ماضی دفن ہو رہا تھا اور ایک تابناک مستقبل میرا منتظر تھا۔ طارق اب چاہے جتنے بھی آنسو بہا لے، اس کا کردار اب ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو چکا تھا، اور میں نے اپنے دل کے کسی کونے میں بھی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں چھوڑا۔ بس اب سکون تھا، اور میری بیٹی کا ساتھ تھا جو 14 سال کے بعد مجھے ملی تھی۔ اس کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا، اور وہ اس گھر میں اپنی تنہائی کے ساتھ اب خود اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں سورج غروب ہو رہا تھا اور ایک نئے دن کے آغاز کی امید جاگ رہی تھی۔ میں جانتی تھی اب مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میں نے سچ کا راستہ چن لیا تھا اور میرا خدا میرے ساتھ تھا۔ اب طارق اپنی جھوٹی انا کے ساتھ اسی گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے برباد ہو چکا تھا، اور میرے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ہم دونوں اب ایک نئی زندگی کے سفر پر تھے، جہاں صرف اور صرف سچائی کا بسیرا تھا، اور طارق کی منافقت کا اب کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ اب ماضی کا ایک کالا حصہ بن چکا تھا، جسے میں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اب میری منزل صرف اور صرف فاطمہ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی تھی، جہاں کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا، نہ ہی کوئی طارق جیسے شخص کا سایہ تھا۔ میری یہ زندگی اب صرف فاطمہ کے نام تھی، جس نے مجھے اس دکھ سے نجات دلائی، اور میں آج فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میری بیٹی میری زندگی کی سب سے قیمتی نشانی ہے، جس کے لیے میں نے ہر ظلم سہا، اور آج اس کی بدولت مجھے سچائی کا تحفہ ملا تھا۔ طارق اب صرف ایک نام تھا جو کبھی میرا شوہر ہوا کرتا تھا، مگر آج وہ میرے لیے ایک اجنبی سے بھی بدتر ہو چکا تھا، اور اس کا انجام وہی تھا جس کا وہ حقدار تھا۔ میں نے فاطمہ کو سینے سے لگایا اور سکون کی نیند کے لیے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اب ہمارا مستقبل محفوظ تھا۔ ہم دونوں آزاد تھے، طارق کی قید سے، اس کی منافقت سے، اور اس کی جھوٹی دنیا سے۔ ہم ایک نئی آزادی کے دور میں داخل ہو چکے تھے، اور یہی میری جیت تھی جو اس دن ثابت ہو گئی تھی، جب فاطمہ نے اپنا وہ راز کھولا تھا اور طارق کا مکروہ چہرہ سب پر عیاں ہو گیا تھا۔ اب طارق اپنی تنہائی میں خود ہی اپنی سزا کاٹ رہا تھا، اور میرا دل اس کے لیے مکمل طور پر پتھر ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے جو دیا تھا وہی پایا تھا۔ اور آج میں اپنے اور فاطمہ کے ساتھ اس نئی دنیا میں خوش ہوں، جہاں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی منافقت نہیں تھی، صرف ہم تھے اور ہماری سچی محبت تھی، جس نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھا تھا۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ پیچھے رہ گیا تھا وہ صرف راکھ تھا، اور جو ہمارے ساتھ تھا وہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، جہاں طارق کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔
اور یہی میری زندگی کا حتمی سچ تھا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اور طارق کی یاد کبھی مجھے نہیں ستائے گی، کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہوں، اور یہی میری اصل خوشی ہے جس کے لیے میں نے 14 سال صبر کیا، اور اب میرا صبر رنگ لایا تھا کیونکہ سچ سامنے آ چکا تھا، اور طارق کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے تھا، اور میں اب آزاد ہوں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔